الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا درس شروع کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو اور جو وبائی امراض چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان امراض سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے نجات عطا فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی تکالیف کو دور فرمائے۔ جو وبائی امراض کے اندر اس کتاب کا پڑھا جانا ہمارے بزرگوں کے نزدیک بڑا ہی مجرب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بار بار آ رہا ہے۔ آپ کی تعریف کو دیکھ کے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو وبائی مرض ہے جس کی وجہ سے مسلمان سب تکلیف میں ہیں، تو اس وبائی مرض سے اگر نکلا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے سے نکلا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کافی تفصیل سے ہے، تو اس کو سبقن درسن ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقتاً سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا، کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوا۔ دوسری روایت حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین بن چکا تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کی شکل میں تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کس وقت ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ چوتھی روایت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کب نبی بنے؟ یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت مجھ سے نبوت کا عہد لے لیا گیا تھا، کما قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ۔ پانچویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور رکھا ہوا تھا۔ فائدہ، اس عدد یعنی 14,000 میں کم کی نفی نہیں، زیادتی کی نہیں، جو کم کی نفی ہے، زیادتی کی نہیں۔ بس اگر زیادتی کی روایت نظر آئے تو اس میں شبہ نہ کیا جائے، اور اس عدد یعنی 14,000 کا ذکر کرنا شاید کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہو۔ چھٹی روایت
حضرت سہل ابن صالح حمدانی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے پہلے ہونے کا درجہ کیسے حاصل ہو گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں عہد لیتے وقت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، ان سے یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب سے پہلے بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اس لیے آپ کو تمام انبیاء سے اول ہونے کا درجہ حاصل ہے، اگرچہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ فائدہ: اگر عہد لیتے وقت روح کا جسم سے تعلق ہو بھی گیا ہو تو احکام روح ہی کے غالب ہیں، اس لیے روایت کو نور کی کیفیت میں لانا مناسب خیال کیا۔ اول شعبی کی روایت میں آدم علیہ السلام سے پہلے آپ سے عہد لیا جانا ذکر کیا، اور اس روایت میں عہد الست بربکم آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد لیا جانا معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ عہد نبوت کا عہد ہو جو کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر لے لیا گیا ہو، جیسے کہ اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔ ساتویں روایت: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود طاعت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے: من قبلها طبت في التلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاء لا بشر انت ولا مزغة ولا علق بل نطفة تركب السفين وقد الجم النسر واهله الغرق تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخليل مكتما وفي صلبه أنت كيف يحرق حتى بيتك المهيمن من خندف علي تحت النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد ونخترق۔ یعنی زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں اور خوشحالی میں تھے اور ودیعت گاہ میں تھے، جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی آپ آدم کی پیٹھ میں تھے۔ آدم زمین پر آنے سے پہلے جب جنت کے سایوں میں تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ودیعت گاہ سے مراد بھی پیٹھ ہے، جیسے کہ مستقر و مستودع کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے، اور پتوں کا جوڑنا اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتر گیا، تو درختوں کے پتے ملا کر بدن ڈھکتے تھے، یعنی اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، اس وقت آپ بشر نہ تھے اور نہ مضغہ تھے اور نہ علق تھے، یعنی جمع ہوا خون بھی نہ تھے، گوشت کا لوتھڑا بھی نہ تھے، کیونکہ یہ حالت جنین کو بہت قریب ہوتی ہیں، اور زمین پر تو اترتے وقت آپ جنین نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین میں اترے، غرض آپ نہ بشر تھے، نہ علقہ تھے، نہ مضغہ تھے، بلکہ اپنے باپ داداؤں کی پیٹھ میں صرف ایک پانی کا مادہ تھے، اور وہ مادہ کشتی نوح میں بھی سوار ہوا۔ اس وقت نصر بت اور اس کے ماننے والے یعنی قوم نوح کا یہ حال تھا کہ غرق کرنے والا طوفان ان کے سروں پہ پہنچا تھا، انہیں نوح علیہ السلام کے ذریعے سے وہ مادہ کشتی میں سوار ہوا، اور مولانا جامی نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا: زجو دشت گر نکشتی گشتی راہ مفتو بجودی گے رسیدے کشتی نوح، کہ اگر اللہ کی سخاوت سے رستہ نہ کھلتا تو نوح کی کشتی جودی پہاڑ تک کیسے پہنچتی۔ وہ مادہ اس طرح واسطہ در واسطہ ایک پیٹ سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا، جب ایک عالم گزر جاتا اور دوسرا عالم شروع ہو جاتا، یعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف سلسلہ اور طبقات میں باری باری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا،
یہاں تک کہ اس سلسلے میں آپ خلیل کی آگ میں بھی تشریف فرما ہوئے، کیونکہ آپ ان کے صلب میں چھپے ہوئے تھے تو وہ آگ میں کیسے جلتے؟ پھر آگے اس طرح آپ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ آپ کی فضیلت پر گواہ ہے، خندق کی اولاد میں ایک بلند چوٹی خاندان بنی ہاشم میں جا بیٹھا، جس کے نیچے اور حلقے یعنی دوسرے خاندان دوسرے حلقوں کی طرف سے تھے۔ خندف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دادا مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے، یعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایسے تعلق تھا جس سے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کی چوٹی کے درمیانی درجوں کا ہوتا ہے۔ نطق یعنی درمیانی حلقے کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ کو خندف کے سامنے نیچے کا ایسا تعلق ہے جیسے پہاڑوں کے درجوں میں اوپر کے درجے کا نیچے کے درجے سے تعلق ہوتا ہے، یعنی خندف کی اولاد پہاڑ کی اونچائی والا حصہ ہے اور بقیہ ان کے علاوہ پہاڑ کے نیچے والے ہیں، یعنی اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، ہم اس روشنی اور اس نور سے ہدایت کے رستوں کے مسافت طے کر گئے۔ دوسری فصل، انبیاء سابقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ظاہر ہونے کے بیان میں۔ پہلی روایت، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ فائدہ، اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہے۔ دوسری روایت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول کی وجہ سے خطا ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنی شرف دی ہوئی روح کو میرے اندر پھونکا تو میں نے جب سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی شخص کا نام ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، تم سچے ہو، حقیقت میں وہ میرے نزدیک ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب تم ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اے آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ طبرانی کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ تیسری روایت، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے مہر طلب کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے رب، میں نے ان کو مہر میں کیا چیز دینی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے آدم، میرے حبیب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مصداق ہوں، نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آخری نبی کی خوشخبری دی تھی میں وہی ہوں۔ فائدہ، اس میں 2 آیتوں کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، یہ آگے کی آیت ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہاں تک ہے۔ اور دوسری، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ یعنی پہلی آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے کہ ہماری اولاد میں ایک فرما بردار کی
جماعت پیدا کریں، اس جماعت میں ایک ایسا پیغمبر بھیجیں۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی پیغمبر ایسے نہیں کہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں۔ اور دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہے۔ پانچویں روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں آپ کی یہ صفت لکھی ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تم کو امت کے حال کا گواہ بنا کر بشارت دینے والا، ڈرانے والا، ان پڑھوں کی جماعت کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہیں، آپ میرے بندے ہیں اور میرے پیغمبر ہیں۔ میں نے آپ کا نہ متوکل رکھا ہے، نہ آپ بد اخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے ہیں، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ صرف اس وقت وفات دیں گے جس وقت آپ کی برکت سے ٹیڑھے رستے یعنی کفر کو درست یعنی ایمان سے نہ بدل دیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اس کلمے کی برکت سے نہ دیکھنے والی آنکھوں کو، نہ سننے والے کانوں کو، نہ بند دلوں کو نہ کھول دیں۔ مطلب یہ کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے اس وقت تک آپ کو وفات نہ ہوگی۔ چھٹی روایت حضرت کعب تورات سے نقل کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معاف کر دینے سے دیتے ہیں، ادھر گزر فرماتے ہیں۔ مکہ ان کی ولادت کی جگہ ہے اور مدینہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے اور مرکز سلطنت ملک شام ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد مرکز سلطنت ملک شام بنا اور وہیں سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ ساتویں روایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ آخری تینوں روایتوں کے راوی پہلی آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، پہلے اور آخری صحابی ہیں اور درمیانی تابعی ہیں۔ بعض روایات میں ان روایات کے ہم معنی ہے۔ چنانچہ دو آیتوں کا مضمون تو اس فصل کی چھٹی روایت کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے، تین آیتوں کی ذکر کی جاتی ہیں۔ تیسری آیت سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں ان کا ذکر تورات اور انجیل میں اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ ان کو نیک کام بتائیں گے اور بری بات سے منع کریں گے، پاک اور صاف چیزوں کو ان کے لیے حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے، جو احکام بہت سخت تھے ان کو روک دیں گے۔ چوتھی آیت سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الناس اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعا کرنا اور آپ کی پہچان کا علم ان لوگوں کی پہلی کتابوں میں حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتابوں میں ہونا معلوم ہوا۔ اس کی پہچان سورہ بقرہ کی ایک آیت سے ہوئی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی صورت پہچانتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ جیسے مجمع کے اندر ہمارا بیٹا بیٹھا ہو تو ہم پورے مجمع کے اندر 10,000 لوگوں میں اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، ایسے ہی ہزاروں کروڑوں لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے۔ اور عبداللہ بن مبارک تو فرماتے تھے کہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پہچان لیں گے جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تیسری فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی شرافت اور نزاہت کے بیان میں پہلی روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں پیدا کیا، یعنی انسان بنایا، پھر انسانوں میں 2 فرقے پیدا کیے،
عرب اور عجم، اور مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں پیدا کیا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے، مجھ کو سب سے اچھے قبیلے یعنی قریش میں، اور پھر قریش میں کئی خاندان بنائے، مجھ کو سب سے اچھے خاندان یعنی بنی ہاشم میں پیدا کیا، اس لیے میں ذاتی طور پر سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ رواہ الترمذی۔ حضرت طبرانی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور صفاح یعنی بدکاری سے پیدا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک صفاح جاہلیت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی، میرے ماں باپ اور میری مائیں سب پاک رہے، بس میرے نسب میں کسی کی طرف سے کوئی ایسا میل نہیں ہے۔ تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو نعیم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بزرگوں میں کبھی کوئی مرد اور عورت صفاح یعنی بدکاری والے نہیں ہوئے۔ یعنی کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں دخل نہ ہو۔ چوتھی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی روایت طبرانی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے ارشاد فرمایا، میں تمام مشارق اور مغارب میں پھرا ہوں، میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام کا قول گویا اس شعر کی ترجمانی کرتا ہے، افا کہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیز دیگری کہ میں اطراف عالم میں گھوما ہوں اور بہت محبوب بنائے ہیں، میں نے بہت سے حسین دیکھے ہیں، لیکن تو کوئی اور چیز ہے، یعنی تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بے شک حضرت واصلہ بن اسقا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہ کنانوں کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ چوتھی فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور جد امجد، چوتھی فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کے کچھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو گئے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل پڑا ہوا ہے، حسن و جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ان کے والد کا ہاتھ پکڑ کر قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے۔ ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کے قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آسمانوں کے رب نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے قیلا سے نکاح کیا، ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔ وہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کے ساتھ حاملہ ہوئے۔ عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور جب قریش میں قحط ہوتا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل سبیر کی طرف جاتے اور ان کے ذریعے سے اللہ کے تقرب کو تلاش کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خوب بارش فرماتے تھے۔ قذاف المواہب۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبد المطلب اپنے صاحبزادے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے گئے تو ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو کہ یہودی ہو گئی تھی، سابقہ کتب پڑھی ہوئی تھی، ان کا نام فاطمہ خثعمیہ تھا۔ اس نے عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر عبداللہ کو اپنی طرف نکاح کے لیے بلایا، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قذاف المواہب۔ تیسری روایت جب ابرہہ بادشاہ اصحاب فیل نے
خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے مکے پہ چڑھائی کی تو عبد المطلب قریش کے چند آدمیوں کو لے کر جبل زبیر پر چڑھے۔ اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں چاند کی طرح گول ہو کر ظاہر ہوا اور خوب روشن ہوا، یہاں تک کہ اس کی شعائیں کعبۃ اللہ پہ پڑیں۔ عبد المطلب نے یہ دیکھ کر قریش سے کہا، اب چلو، اس نور کا میری پیشانی میں اس طرح چمکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ غالب ہوں گے۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ پکڑ کے لے گئے تھے۔ عبد المطلب ان کو واپس لینے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے تو ابرہہ نے ان کی صورت کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر جو نور شریف کی عظمت اور ہیبت نمایاں تھی، اس وجہ سے ان کو خوب تعظیم کی، تخت سے اتر آیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ غرض یہ کہ نور مبارک کی ایسی عظمت تھی کہ اس کی ہیبت سے بادشاہ بھی ڈر جاتے تھے، خوب عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں سب سے بڑے ہیں، جو عظمت میں عالی شان ہیں اور ایسے سردار ہیں جو خیر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ 5ویں فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی برکات کے بیان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئیں تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی، تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو، جب وہ پیدا ہوں گے تو یوں کہنا، اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ قضا فی سیرت الحشام۔ سیرت ابن حشام میں ایک اور بات ہے کہ حمل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس میں شام کے شہر بصرہ کے محلات ان کو نظر آئے۔ یہ نور کا دیکھنا اس قصے کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت ان کی طرف سے واقع ہوا تھا۔ 3 روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل آپ سے زیادہ تیز اور آسان نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی نہ تھا، اس عبارت میں برابر ہونے کی بھی نفی ہے۔ تیز کا مطلب یہ ہے کہ مشکل نہ تھا، آسان تھا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تکلیف، متلی، سستی یا بھوک نہ لگنا وغیرہ ایسا کچھ نہ تھا۔ شمامہ میں ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایسا بوجھ ہوا جس کی شکایت عورتوں سے کی تو حافظ ابو نعیم نے کہا کہ بوجھ ابتداءً علوق یعنی حمل میں تھا، پھر سارے وقت میں آسانی ہوئی، ہر حال میں یہ حمل عادت معروف سے بالکل خلاف تھا۔ 6 فصل، ولادت شریفہ کے وقت پیش آنے والے واقعات۔ پہلی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ جب آپ یعنی نبی میرے پیٹ سے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے، وہ دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا۔ اس روایت کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، رؤیا امی التی رأت، یعنی میری والدہ کا خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس میں یہ بھی ارشاد ہے قذافی امہات الانبیاء یورین، یعنی جیسے کہ انبیاء کی مائیں دیکھا کرتی ہیں یا ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اخرجہ احمد والبزاز والطبرانی والحاکم والبیہقی عن ارباز ابن ساریہ، یعنی یہ روایت ایسے ہی نہیں ہے بلکہ امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا، بزار نے بھی ذکر کیا، طبرانی نے بھی ذکر کیا، حاکم نے بھی ذکر کیا، بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے، اور ابن حجر اسقلانی اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عثمان ثقفیہ جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ روایت کرتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ کے پیدا ہونے کے وقت میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ وہ زمین سے اتنے قریب آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ یہ ابھی میرے اوپر گر پڑیں گے۔ تیسری روایت، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بچوں کے معمول کے مطابق آپ کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے سے سنا کہ رحمک اللہ، یعنی اے محمد آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے، پھر میں نے آپ کو دودھ دیا
یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے دودھ پلانی والیوں میں ذکر نہیں فرمایا، اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر تاریکی اور رعب اور لرزہ چھا گیا، آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا، ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں اس واقعے کی عظمت مستقل میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی۔ فائدہ: مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی نہیں۔ دوسری روایت میں مغارب کا لفظ بھی آیا، کما فی الشمامہ۔ شاید اس روایت میں مشرق کی فضیلت کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، جیسے کہ وہ صافات کے شروع میں رب المشارق فرمایا۔ چوتھی روایت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ جانا، اس سے 14 کنگروں کا گر جانا، بحر تبریہ کا فوراً خشک ہو جانا، فارس کے آتش کدا کا بجھ جانا جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا، کبھی نہ بجھتا تھا، رواہ البیہقی۔ ان واقعات میں فارس و شام کی سلطنت کے زوال کا اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ پانچویں روایت: فتح الباری میں سریۃ الواقدی سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا۔ چھٹی روایت: حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچانک چلانا شروع کر دیا، اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آج شب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت کے پوتے سعید سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ 8 سال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے تھے، تو اس حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور سے 7 سال زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہودی کا یہ مقولہ 7 سال کی عمر میں سنا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکے میں آیا، جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، اگر آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھو، کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے، جس کا لقب مہر نبوت ہے۔ چنانچہ قریش نے ان کے پاس جا کر تحقیق کی تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر پڑا اور کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش کی جماعت سن لو، واللہ یہ تم پر ایسے غالب ہوں گے کہ مشرق و مغرب میں ان کی شہرت خوب پھیل جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فصل 7ویں فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت اور جگہ کا بیان۔ دن اور وفات، سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ 8ویں تھی یا 12ویں تھی۔ مہینہ، سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول تھا۔ سال، سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل تھا، جس سال اصحاب فیل ہلاک کیے گئے۔ بقول سہیلی کہ اس واقعہ سے 50 دن کے بعد اور بعض حضرات نے 55 دن کے بعد کا کہا ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ وقت پیدائش، بعض نے رات اور بعض نے دن کا کہا۔ قال زرکشی نے کہا کہ بعض نے کہا کہ طلوع فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مقام پیدائش، بعض کے نزدیک مکے میں پیدا ہوئے اور بعض نے کہا شعب یعنی گھاٹی میں پیدا ہوئے، بعض کے نزدیک ردم میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عصفان میں پیدا ہوئے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو
مصیبتوں کو اور خاص طور پہ وبائی امراض کو اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج ہی ہم سیرت کے آگے کی چیزیں بھی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو، ان تکالیف کو مسلم امت سے، خاص طور پہ پاکستان سے اور عرب ممالک سے اور تمام مسلمان جہاں اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ تمام انسان جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان وبائی امراض سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔